پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ مجھے تم سے اتفاق نہیں ہے بھائی جی، یہودی قوم اتنی کینہ پرور ہے کہ کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی۔ تم نے ان کے سینے پر مونگ ڈلی ہے، ان کے دماغوں میں کھچڑی پک رہی ہوگی۔ پکتی ہے تو پکنے دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور ہربنسی خاموش ہو گیا۔ بہرحال دوسرے ہفتے میں نے ہربنسی کو شہناز سے ملایا اور ہربنسی بھی اس کی معصومیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد شہناز سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور اس طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ میری کیفیت بھی اعتدال پر آتی جا رہی تھی اور اب میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں ایک بار شہناز کے ہاسٹل میں گیا جہاں اس نے میری ملاقات کئی عرب لڑکیوں سے کرائی تھی۔ شہناز کے لیے دل میں بڑی اپنائیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں اس اپنائیت کو کسی سستی قسم کی محبت سے تشبیہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بارے میں میرے دل میں پرخلوص جذبے پنہاں تھے، لیکن میرے یہی جذبے معصوم شہناز کو لے ڈوبے اور میرے دل پر ایک نہ مٹنے والا زخم پڑ گیا۔ برکلے کی ایک قہر آلود رات تھی۔ میں اور ہربنس دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ ہربنس فلورین کے گن گا رہا تھا جو اس سے بہت زیادہ مہربان ہو گئی تھی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا اور ہربنسی اپنے پتا جی کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیبل لیمپ روشن کر لیا تھا۔ میں ابھی ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا کہ دفعتاً بیل بجی اور میں چونک پڑا۔ کون بے وقوف آ گیا اس وقت؟ ہربنس نے کاہلی سے کہا اور بدن پر گاؤن ڈال کر اٹھ گیا۔ اس نے تیز روشنی جلائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر اس کی آواز ابھری، سکھونت خیر ہے؟ آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ اور سکھونت اندر آ گیا۔ خیر نہیں خال سے، کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ اس مسلمان لڑکی شہناز کو جانتے ہو جو اکثر علی یار سے ملتی رہتی ہے؟ ہاں، کیوں، اسے کیا ہوا؟ جوہن نے اسے ہاسٹل سے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اسے گولڈن برج لے گئے ہیں۔ وہ کتا مائیکل بھی ساتھ تھا۔ کئی دن سے جوہن اور مائیکل کے پاس کچھ لوگ آ رہے تھے۔ راتوں کو دیر تک وہ لوگ خسر پھسر کرتے رہتے تھے۔ میرے کانوں میں ان کے صرف چند الفاظ پڑے ہیں، کوئی سازش، کوئی ایسی سازش جو امریکہ میں پاکستانی مسلمانوں کے خلاف ہو۔ پاکستانی مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد علی ہے، صرف علی۔ میں ان الفاظ کو سن کر اچھل پڑا تھا۔ میں نے سکھونت کی بات بغور سنی تھی۔ اگر میرے خلاف کوئی حرکت ہوئی ہوتی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن ان کمبختوں نے شہناز کا انتخاب کیا تھا، صرف میری وجہ سے۔ دوسرے لمحے میں نے دوڑ کر الماری کھولی، ان میں سے کپڑے کھینچے اور پھر انہیں الٹا سیدھا پہن لیا۔ ہربنسی گاڑی کی چابی دو۔ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ پھر ہربنس نے بھی جپٹ کر الماری سے لباس نکالا اور اسے پہن لیا۔ گاڑی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر میری گاڑی موجود ہے۔ آؤ، سکھونت سنگھ نے کہا۔ میری مانو گے ہربنس، تم لوگ اس وقت میرے ساتھ مت جاؤ۔ میں نہیں جانتا مجھے کیا کرنا پڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کا مستقبل خطرے میں پڑے۔ مجھے اپنی گاڑی کی چابی دے دو۔ نہیں مانوں گا بھائی جی، تم غلطی پر ہو۔ ہمارا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ لوگ ہماری موجودگی کی وجہ سے اسے کسی سازش کا رنگ نہیں دے سکیں گے۔ صرف تم ہوگے تو بات پاکستان کے ایک طالب علم کی رہ جائے گی، جبکہ دوسری شکل میں یہ ایک عام بات ہوگی۔ یعنی یونیورسٹی سے ایک لڑکی کا اغوا ہوا تو ہم نے جو کچھ کیا انسانی ہمدردی کے تحت کیا۔ چلو اب اس چکر میں دیر مت کرو۔ آؤ، ہربنس سنگھ نے کہا اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ میرے دل و دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ اگر میری وجہ سے شہناز کو کچھ ہو گیا تو میں تا زندگی خود کو معاف نہیں کروں گا، اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ہربنس کی عظمت کا خیال بھی تھا۔ یہ سکھ نوجوان میری نگاہوں میں بہت بڑی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ سکھونت سنگھ برق رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ راستے میں اس نے بتایا، میں ہر وقت ان لوگوں کی طرف سے مشکوک رہتا ہوں۔ جب سے تم نے کہا ہے، پچھلے 3-4 دنوں سے میں ان کی طاق میں تھا، کیونکہ میں نے ان کے درمیان کچھ خاص گہما گہمی دیکھی تھی۔ ایک آدھ بار میں ان کی باتیں بھی سننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی جب میں نے باہر قدموں کی آوازیں سنی۔ میں نے دروازے میں سے جھانکا تو مجھے جوہن اور مائیکل نظر آئے، جو 2 اجنبی لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔
मैंने वापस आकर अपने कपड़े बदले और बर्क रफ्तारी से बाहर निकल आया। नीले रंग की पोंटी के पीछे मैंने अपनी गाड़ी लगाई और उसके साथ साथ मेडिसन हॉस्टल पहुंच गया। वो लोग अंदर दाखिल हो गए थे। फिर वो एक बेहोश लड़की को उठा कर लाए। रोशनी में मैंने उसकी शक्ल देख ली थी। मैं दावे से कह सकता हूँ ये वही लड़की थी जो अली के साथ कई बार नजर आई है। पोंटी में बेहोश लड़की को लिटाने की वजह से जगह नहीं रही थी, इसलिए उसमें से 2 आदमी नीचे उतर गए। अंदर बैठे लोगों ने उनसे कहा कि वो गोल्डन ब्रिज पहुंचे और फिर पोंटी आगे बढ़ गई। मैं सीधा यहाँ चला आया। मेरे होंठ बिंचे हुए थे। कार बर्क रफ्तारी से सफर करती हुई गोल्डन ब्रिज पहुंच गई। न जाने इस इलाके का नाम गोल्डन ब्रिज क्यों रखा गया था। एक खूबसूरत बाजार था जिसकी दुकानों में बड़े बड़े खूबसूरत शोकेस रखे हुए थे। उनमें रोशनियां जगमगा रही थी, लेकिन दुकानें बंद हो चुकी थी। सखवंत सिंह ने कार की रफ्तार हल्की कर दी और बोला, मुझे इस उलझन का एहसास था, लेकिन तुम लोगों को इत्तला देना भी जरूरी था। मेरा मतलब है हम उन्हें कहाँ तलाश करें? ये सवाल मेरे जहन में भी था। इस बाजार के अकब में सारना स्ट्रीट है जहाँ रिहायशी इमारतें हैं। क्या ख्याल है उस तरफ चलें? हरमत सिंह ने कहा। चलो उस तरफ चलो, मैंने जवाब दिया और सखवंत सिंह ने कार रिवर्स करके मोड़ ली। स्ट्रीट के बाद अंदरूनी इलाके में रिहायशी इमारतें खामोश खड़ी थी। सखवंत सिंह सुस्त रफ्तारी के साथ कार आगे बढ़ाता गया। हमें अपनी नाकामी का एहसास था। बेमकसद ही यहाँ चले आए थे। इस तरह उन्हें कहाँ तलाश किया जा सकता है? पूरी सारनर स्ट्रीट छान मारी, लेकिन नीली पोंटी कहीं नजर नहीं आई। सखवंत सिंह ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। अब बताओ अली यार, अब क्या करें? मेरा जहन मुअत्तल था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस दिलो दिमाग में एक आग सुलग रही थी। इन लोगों ने जो मजमूम हरकत की थी वो यहूदी कौम ही कर सकती है। मामला मेरा था, बात मुझ तक ही रहती तो बेहतर था, लेकिन वो किसी गहरी चाल की फिक्र में थे। सखवंत सिंह के कहने के मुताबिक मुमकिन है पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए नफरत फैलाना चाहते हों, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मुझे मालूम था कि हुसूल इल्म के लिए आने वालों में से ऐसे भी होंगे जिनके वालिदैन ने सारी जिंदगी मेहनत करके उन्हें यहाँ तक भेजा होगा और उनकी लातादाद आरज़ुएं इनसे वाबस्ता होंगी। उनके लिए कोई मुश्किल पैदा करना मुनासिब नहीं था। बहुत ठंडे दिल से काम करना होगा। वापस चलो सखवंत सिंह, खतरा है कि गश्ती पुलिस हमसे पूछगछ न कर ले, मैंने सर्द लहजे में कहा। हरबंस और सखवंत सिंह ने बगौर मुझे देखा था। बात दुरुस्त थी। हम पुलिस की निगरानी में मशकूक नहीं होना चाहते थे। चुनांचे सखवंत ने कार वापस मोड़ दी और हम मैरियन हॉस्टल में दाखिल हो गए। बाकी रात नींद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हरबंस ने कई बार चाय बनाई और हम लोग गुफ्तगू करते रहे। बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन मेरे जहन में जो ख्यालात परवान चढ़ रहे थे मैंने किसी पर उनका इजहार नहीं किया। सुबह को सखवंत सिंह चला गया। फिर अब क्या इरादा है भाई जी, आज क्या करोगे? हरबंस ने पूछा। उस बदनसीब के बारे में मालूमात हासिल करो हरबंस, उसके साथ क्या सलूक हुआ? मैंने कहा। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे सखवंत क्या क्या है कि वो माइकल और जोहन के बारे में रिपोर्ट देगा। उन लोगों को अभी इस बात का शुबा नहीं होगा कि कोई उनकी तरफ से मशकूक हो गया है, इसलिए वो ज्यादा एहतियात नहीं रखेंगे। हरबंस ने कहा। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। मेरा दिल शिद्दत गम का शिकार था। न जाने बेचारी शहनाज पर क्या गुजरी। सारा दिन हॉस्टल ही में गुजार दिया। हरबंस दोपहर को भी वापस नहीं आया। शाम को 6 बजे के करीब हरबंस वापस लौटा था। उसके हाथ में शाम का अखबार था। थके थके अंदाज में उसने अखबार मेरे सामने डाल दिया। अखबार के पहले सफ़े पर एक खासी बड़ी खबर तस्वीर के साथ मौजूद थी। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। गोल्डन ब्रिज के इलाके में नवीक चौक के एक पार्क से एक नौजवान लड़की की लाश मिली है, जिसे असमत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया। कातिल जुनूनी मालूम होते थे। उनकी तादाद 1 से ज्यादा थी। कत्ल करने के बाद कातिलों ने लड़की के बदन पर मुख्तलिफ मज़ाहब के मुकद्दस निशान बनाए, जो बहा हुआ खून साफ करने के बाद नुमायां हुए। इसके अलावा लड़की की पेशानी पर भी एक तहरीर खोदी गई है, जो यूं है, एबरन हॉल के बड़बोले के लिए पहला तोहफा। तस्वीर शहनाज ही की थी। ना जाने क्यों रात ही से मेरे दिल पर शदीद बोझ था। कई बार यह ख्याल दिल में आया था कि शहनाज इस दुनिया में नहीं है। दिन में भी मैंने इसीलिए उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे यकीन था कि शहनाज के साथ जो कुछ होना है रात ही को हो गया होगा, और उस वक्त मेरे तमाम शुबहात पूरे हो गए थे। मैंने अखबार एक तरफ डाल दिया। हरबंस चोर निगाहों से मुझे देख रहा था। मुझसे निगाहें मिली तो उसने निगाहें झुका ली।
مجھے افسوس ہے بھائی جی، وہ آہستہ سے بولا۔ سکھونت سنگھ کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ لوگ صبح کو واپس آ گئے تھے۔ سکھونت سنگھ ساری رات جاگ کر ان کا انتظار کرتا رہا۔ نیلی پونٹی ہی انہیں چھوڑنے آئی تھی۔ اس کا نمبر QB18 ہے۔ سکھونت سنگھ نے نوٹ کیا تھا۔ میڈیسن ہاسٹل کی طرف تو نہیں گئے تھے، گیا تھا اس میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ پولیس وہاں موجود تھی۔ رات کو ہاسٹل میں ایک تعزیتی جلسہ ہے۔ پولیس نے وہاں سخت انتظامات کیے ہیں۔ پاکستانی اور دوسرے ممالک کے طلباء میں سخت بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ایبرن ہال کے سلسلے میں جو حوالہ دیا گیا ہے اس کے تحت لوگ تمہارا نام لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پولیس بہت جلد تم تک پہنچ جائے گی۔ ہربنس سنگھ نے کہا، دیکھو ہربنس، تم کسی طور ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کرو گے۔ ممکن ہے ایبرن ہال کی پوری رپورٹ میں اس سکھ نوجوان کا ذکر بھی آ جائے جس نے مسلمان طالب علم کی حفاظت کے لیے کرپان نکالی تھی، اور اس سکھ نوجوان کو پولیس آسانی سے تلاش کر لے گی۔ چنانچہ اگر پولیس تمہارا بیان لے تو تم مائیکل اور جوہن کا حوالہ نہیں دو گے، اور سکھونت سنگھ کو بھی یہی ہدایت کر دینا کہ وہ کسی سے ان دونوں کا ذکر نہ کرے۔ اس سے کہنا یہ علی پر احسان ہوگا۔ لیکن کیوں بھائی جی؟ وہ یہودی صحیح، لیکن پولیس پاکستانی طلباء کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ضرور سزا دے گی۔ ہربنس نے کہا، ہم امریکی قانون پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہربنسی۔ ممکن ہے قانون ان کے لیے کوئی لچک نکال لے، لیکن شہناز کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی۔ اگر شہناز کے قاتل کسی طور بچ گئے تو میں خود کو شہناز کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دے لوں گا ہربنس، کیونکہ وہ میری وجہ سے قتل ہوئی ہے اور اس کے قاتلوں نے کھلے انداز میں مجھے چیلنج کیا ہے۔ میں نے ایسے لہجے میں کہا کہ ہربنس خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے میرے لہجے سے میرے عزائم کا پتہ لگا لیا تھا۔ چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے بھائی جی، بے فکر رہو، میری زبان بند رہے گی۔ لیکن تم ان لوگوں کو پولیس سے کیوں بچا رہے ہو؟ میں انہیں خود سزا دوں گا ہربنسی۔ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن اس طرح تو خود تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا بھائی جی، ہربنس نے پریشان لہجے میں کہا۔ نہیں ہربنس، میں نے ہر پہلو پر غور کر لیا ہے۔ اس طرح میرا مستقبل تابناک ہو جائے گا۔ مستقبل صرف ایک ایسی زندگی کا نام نہیں ہے جس میں آسائشیں ہوں، سکون ہو۔ مستقبل تو انسان کے لیے ذہنی سکون کا نام ہے۔ میں زندہ رہوں گا ہربنسی، اور مجھے یقین ہے میرا مستقبل روشن ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے بھائی جی، ان سسروں نے باقاعدہ سازش کو ذہن میں رکھا ہے۔ کیا یہ سازش پاکستان کے ان تمام طلباء کے خلاف نہیں ہے جو امریکہ میں زیر تعلیم ہیں؟ میں پھر اس قوم کی کینہ پروری کا ذکر کروں گا۔ امریکی حکومت یہودیوں کے زیر اثر ضرور ہے، لیکن بہرحال اس کا اپنا قانون ایک اتھارٹی رکھتا ہے۔ یہودی پاکستانی طالب علموں کو کسی طور پر امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن کوئی باقاعدہ سازش کر کے ان کے لیے مشکلات ضرور پیدا کر سکتے ہیں، اور ایبرن ہال میں تقریر کا بدلہ وہ سارے پاکستانی طالب علموں سے لینے کی کوشش کریں گے، جس کا ثبوت شہناز کی موت ہے۔ وہ بیچاری صرف اس لیے قتل کی گئی کہ وہ پاکستانی تھی اور کسی طرح تم سے منسلک تھی۔ ہاں، یہ امکان ہے ہربنس۔ پاکستانی نوجوان موم کے پتلے نہیں ہیں۔ مجھے ان پر اعتماد ہے کہ وہ بہتر طور پر اپنا دفاع کریں گے۔ میں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملوث نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انہیں صرف اس بنیاد پر ملوث کرتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں تو بہرحال انہیں خود اپنے مستقبل کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہربنس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں سیدھی مائیکل اور جوہن کی نشاندہی کر دوں، چند گواہ پیش کر دیے جائیں اور پھر قانون جانے اور اس کا کام، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرا یہ فیصلہ وقتی اور جذباتی نہیں تھا، بلکہ سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بے مصرف زندگی کا ایک مصرف تلاش کر لیا تھا، اور اب یہی مصرف مجھے مناسب لگتا تھا۔ پاکستان میں میرا گھر تھا، میرے ابا جی تھے، میرے سوتیلے بھائی تھے، لیکن اتنی عقل میرے اندر بھی تھی کہ میری وطن واپسی میرے والدین کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ میری سوتیلی والدہ ممکن ہے والد صاحب کی جائیداد میں میرا حصہ پسند نہ کریں، حالانکہ میرے نظریات کچھ اور تھے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ والد صاحب میری تعلیم پر جو کچھ خرچ کر چکے ہیں وہ جائیداد میں میرے حصے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وطن واپس جانے کے بعد میں ان سے مزید کچھ نہیں لوں گا۔ لیکن یہ تو صرف میری سوچ تھی، ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہوگی میں اس سے ناواقف تھا، لیکن اب ساری الجھنوں کا حل مل گیا تھا۔
ہر چند کہ مجھے اپنی سونی دھرتی پیاری تھی۔ میں اس زمین میں کنول کھلانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میرا سونا شہر قصور میرا منتظر ہوگا۔ میں واپس جاؤں گا تو اپنے ملک کی حتی المقدور خدمت کروں گا، لیکن حالات نے میرا راستہ بدل دیا تھا۔ ان بدلے ہوئے راستوں پر بھی میں اپنے وطن کے نام کے چراغ جلاؤں گا۔ میں اپنے ہر موئے تن سے اپنے وطن کو خراج عقیدت پیش کروں گا۔ ہربنسی اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو کر خاموش ہو گیا، لیکن میں اس کی پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس رہ کر وہ پھر چلا گیا۔ سکھونت سنگھ کو وہ میری درخواست کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ شام 5 بجے سادہ لباس میں ملبوس 2 افراد میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے سربراہ کا اجازت نامہ دکھاتے ہوئے اپنے کارڈز دکھائے۔ وہ مقامی انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم آپ کا کچھ وقت لینا چاہتے ہیں جناب۔ برائے کرم کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی طالبہ کے قتل کے سلسلے میں میری ضرورت ہوگی۔ میں نے خوش اخلاقی سے ان دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا خیال درست ہے، میں حاضر ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر ان کے ساتھ باہر کھڑی پولیس کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ امریکی پولیس سے میں ناواقف نہیں تھا۔ ان لوگوں کی اعلیٰ کارکردگی کی بہت سی مثالیں میرے سامنے موجود تھیں، اس لیے ان کے سوالوں کے جواب دینے میں مجھے نہایت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ میں انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پولیس ہیڈ آفس کی ایک خصوصی برانچ کے ایک شعبے میں مجھے لے جایا گیا۔ انتہائی خوبصورت آفس میں مجھے چند تجربے کار افسران کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میری فائل ان لوگوں کے سامنے موجود تھی۔ یونیورسٹی سے میری رپورٹ بھی یقیناً حاصل ہو گئی ہوگی۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ میری رپورٹ صاف ستھری تھی، جو میرے سامنے ہی دہرائی گئی۔ صاف ستھری طبیعت کا مالک شراب نہیں پیتا، تفریحات صرف سیر و سیاحت تک محدود، لڑکیوں سے دور رہتا ہے، کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں رہا، کسی گروپ بندی سے دور، کسی سیاسی پارٹی سے غیر منسلک، کسی غیر تعلیمی مشغلے میں حصہ نہیں لیا، قانون کا ذہین طالب علم، مستحکم مالی حیثیت کا حامل، پاکستان کے ایک متمول گھرانے سے متعلق۔ امریکی محکمہ خصوصی کے افسران اعلیٰ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر پر اخلاق لہجے میں بولا، آپ کی یہ بہترین رپورٹ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ محکمہ پولیس کے اس دفتر میں آپ کو ایک شریف نوجوان کی حیثیت سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہاں آمد پولیس سے تعاون تصور کی جاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری توقعات کو پورا کریں گے۔ میں حاضر ہوں جناب، میں نے انکساری سے جواب دیا۔